मुअज़्ज़ज़ सामीन, दूसरी जंग अज़ीम की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूसी फौज ने बर्लिन पर हमले में इम्पीरियल चांसलरी, जहां पर हिटलर रिहाइश पजीर था और इसने अपना बंकर भी बनाया था, इस पर कैसे हमला किया और कैसे वो हिटलर को गिरफ्तार करने के करीब पहुंच चुके थे और कैसे हिटलर इनकी चुंगल से निकल गया। मगर ये सब जानने से पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की तारीखी और मालूमात से भरपूर वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें और आपके इल्म में इजाफा हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रूसी फौज ने दूसरी जंग अज़ीम में बर्लिन को कैसे फतह किया और कैसे वो हिटलर के करीब पहुंच चुके थे। मई की पहली तारीख को रूसी रेड गार्ड्स को हुक्म दिया गया कि इम्पीरियल चांसलरी पर शदीद गोलाबारी की जाए। वैसे भी बर्लिन के हर गली कूचे में जंग हो रही थी और नाजियों ने तकरीबन तमाम इमारतों को मोर्चा बना रखा था। शहर के अलावा इर्द गिर्द की मज़ाफ़ाती बस्तियों से लेकर खुद बर्लिन तक हर तरफ इमारतों के मलबे और फौजियों की लाशें फैली हुई थी। बेशुमार जख्मी अलहदा तड़प रहे थे, मगर लड़ाई का अब पूरा जोर हिटलर की इम्पीरियल चांसलरी की तरफ था। 8वीं रेड गार्ड आर्मी ने हुक्म मिलते ही यकदम चांसलरी पर कयामत की गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे आस पास की सरकारी इमारतें और खुद चांसलरी हिल उठी। मगर चांसलरी और इसके नवाह से भी रूसियों पर जवाबी आग बरसाई जाने लगी। अब टैंकों की जंग न रही थी क्योंकि ये शहर का मामला था। अब तो छोटी बड़ी तोपें गरज रही थीं और राइफल इस्तेमाल किए जा रहे थे जो इंसानी खून की नदियां बहा रहे थे। थोड़ी देर बाद रूसी जनरल बेकनोख ने खुशखबरी सुनाई कि चांसलरी के करीब एक अहम मकाम पर कब्जा कर लिया गया है और अब ब्लॉक नंबर 152 के पास लड़ाई हो रही है। ये ब्लॉक गेस्टापो का मरकज था। गेस्टापो जर्मनी की खुफिया पुलिस थी। इस गेस्टापो के मरकज के करीब रूसी और जर्मन फौज जान तोड़ कर लड़े। कभी रूसी आगे बढ़ जाते और कभी नाजी जर्मन फौज इन्हें पीछे धकेल देते। चूंकि नाजी फौज तकरीबन महसूर हो गई थी, इसलिए इनका एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद कम होता जा रहा था और वो इसे किफ़ायत के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बरखिलाफ रूसियों के पास गोला बारूद की फरावानी थी। नतीजा ये हुआ कि खूनरेजी के बाद ब्लॉक नंबर 152 पर भी रूसियों का कब्जा हो गया और गेस्टापो का ये अड्डा भी खत्म हो गया, जिसके बाद नाजी फौज की जहर अफशानी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई, क्योंकि गेस्टापो के इस मरकज से जरा से शक और शुबे पर हुक्म सादिर होता कि फिला फर्द या जमात को गोली से उड़ा दिया जाए या फिला शख्स को जहर दे दिया जाए क्योंकि वो हिटलर की हुकूमत का मुखालिफ है, और फिला शख्स को घर से अगवा कर लिया जाए और इसे गायब कर दिया जाए। यहाँ पर मिसिंग पर्सन्स बनाए जाते थे। यहीं पर बिस्मार्क आज़म और मोल्टके, जो कि जर्मनी के मशहूर और अजीम दानिश्वर थे, इनके मुजस्मे भी कायम थे और ये मुजस्मे देख रहे थे कि रूसी जर्मनी की तारीख में तीसरी मर्तबा बर्लिन में दाखिल हो रहे हैं। गर्ज अब जल्द खबरें आ रही थी कि रूस की रेड गार्ड आर्मी ने चिड़िया घर पर भी कब्जा कर लिया। रेस क्लब की दीवारों तक जा पहुंचे। तमाम दिन बंदूकें और तोपें चलती रहीं, जिनके धमाकों से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। आखिर रात आ गई और लड़ाई का जोर भी कम हो गया। रात को नाजी अफसर दिफा की तैयारी में सरगर्म रहे। दूसरी तरफ रूसी भी अपनी मजीद पेशकदमी के प्लान बनाने में मसरूफ थे। दोनों तरफ सख्त बेइत्मीनानी और इस्तिराब का आलम था और शहरियों की तो ये हालत थी कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। बर्लिन शहर के बूढ़े देखभाल न होने से और दवा और दारू
نہ ملنے کے سبب بن آئی موت مر گئے۔ جنگ کی ہولناک راتوں میں کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا۔ شہر کے بچے رات دن کی تباہ کاریوں سے گھروں میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ بچے تو آخر بچے ہی ہوتے ہیں۔ رات کو جب گولہ باری ذرا کم ہو جاتی اور بم دھماکے بھی کم ہو جاتے تو یہ بچے گھروں سے نکل بھاگتے اور کھیلنے کے لیے تفریحی میدانوں کی طرف لپک پڑتے۔ والدین کو جو خبر ہوتی کہ بچے باہر نکل گئے تو اپنا کلیجہ تھامے ان کے پیچھے دوڑتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک طرف تو والدین گولیوں کا نشانہ بنتے اور دوسری طرف معصوم بچوں کے ننھے جسم گولیوں سے چھلنی ہو جاتے۔ یہ ایک انتہائی ظالم اور بربریت والی جنگ تھی۔ چنگیز کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا اور آج کا مہذب انسان بھی یہی کر رہا ہے۔ آخر مئی کی 2 تاریخ کو جرمن ریڈیو نے روسی افسروں کے نام ایک پیغام نشر کیا کہ لڑائی بند کر دی جائے۔ بعض ذمہ دار نازی افسر روسی کمان سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ روسیوں نے لڑائی بند کر دی، یعنی کہ فائرنگ روک دی گئی تھی اور نازیوں کو اطلاع کر دی گئی کہ فلاں مقام پر وہ اپنے نمائندے بھیج سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے علاوہ اور کسی موضوع پر بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ ملاقات تو شاید بعد میں ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے ہی نازی ریڈیو نے اعلان کر دیا کہ وہ 56ویں پینزر ڈویژن کے چیف آف سٹاف کی مرضی کے مطابق مزید مزاحمت روک دیں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے روسیوں کو بھی آگاہ کیا کہ یہ کارروائی رات کے وقت ہونی چاہیے، کیونکہ جرمنی کے پروپیگنڈا کے وزیر جوزف گوئبل کا حکم ہے کہ اگر جرمنی کا کوئی آدمی روسیوں کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا تو اسے گولی سے اڑا دیا جائے گا، اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 5 بجے روسی کمانڈر کو اطلاع ملی کہ جوزف گوئبل کا ایک وفد آیا ہے۔ اس میں 3 آدمی تھے اور تینوں سویلین لباس میں تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سفید جھنڈا تھا۔ ایک باوردی اور مسلح سپاہی بھی ان کے ہمراہ تھا، جسے کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ نازیوں کے ایک اعلیٰ افسر نے روسی کمانڈر کو ایک خط دیا جس میں تحریر تھا کہ جنرل کریب جو آپ سے پہلے مل چکے ہیں اب نہیں آ سکتے، اور جرمنی کے پروپیگنڈا کے وزیر ڈاکٹر جوزف گوئبل نے خودکشی کر لی ہے، لہٰذا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ برلن کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ نیچے اس کے دستخط بھی تھے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر جوزف گوئبل 1 روز قبل خودکشی کر چکا ہے اور وہ نازی پارٹی کا ایک انتہائی اہم رکن تھا۔ اس نے بھی ہٹلر کی طرح وصیت کی تھی کہ اس کی لاش کو پیٹرول کے ذریعے جلا دیا جائے۔ ہٹلر اور گوئبل دونوں نے دنیا ہی کو اپنے لیے دوزخ بنا لیا تھا۔ بات کو معلوم ہوا کہ نازیوں کے سمجھدار اور قابل جنرل کریب نے بھی خودکشی کر لی۔ بہرحال 2 مئی کو 56ویں پینزر ڈویژن نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ساز و سامان کے سمیت خود کو روسیوں کے حوالے کر دیا۔ ادھر روسی ہائی کمان نے احکام جاری کر دیے کہ برلن چونکہ فتح کر لیا گیا ہے لہٰذا اب جنگ بند کر دی جائے۔ روسیوں کو اب بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ ہٹلر اور گوئبل نے خودکشی کر لی ہے، لیکن جب انہیں جنرل کریب جیسے آدمی نے یقین دلایا کہ ہٹلر نے 30 اپریل کو چانسلری میں خودکشی کی اور 1 اور 2 مئی کے درمیان ڈاکٹر گوئبل نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا، تب انہیں کچھ یقین ہوا۔ البتہ یورپ اور اس کے باہر اس کے بعد بھی لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ ہٹلر زندہ ہے اور حلیہ بدل کر دنیا کے کسی گوشے میں روپوش ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس کی لاش کی راکھ تھی جو 30 اپریل کو جلے ہوئے قالین میں چانسلری کے اندر ملی تھی۔ بلکہ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہٹلر کا سوٹ جو جلنے سے بچ گیا تھا وہ بھی فاتحین کے ہاتھ لگا تھا۔ اب روسی ہائی کمان کے سامنے یہ سوال تھا کہ آیا تمام نازی افواج اپنے اپنے محاذوں پر ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے یا ان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا ارادہ بدستور مزاحمت اور مقابلے جاری رکھنے کا ہے۔ اگر ایسے لوگ پنپتے رہے تو وہ اتحادیوں کے لیے مستقل عذاب بنے رہیں گے اور خون خرابے کا یہ سلسلہ کبھی بھی بند نہ ہوگا۔
اس کے برعکس اربوں روپے کی جائیدادیں، ساز و سامان اور صنعت گاہیں تباہ ہوتی رہیں گی۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہوگی کہ ہزاروں انسانوں کا مزید خون بہے گا۔ اس طرح صرف جرمنی ہی نہیں بلکہ سارا یورپ بارود کا ذخیرہ بنا رہے گا جو کسی بھی وقت دھماکے سے اڑ سکتا ہے۔ نازی جرمنی کی فتح تنہا روسیوں کا کارنامہ نہ تھا بلکہ اس کے دوسرے اتحادی یعنی امریکہ اور برطانیہ کی فوجی کارروائیوں کو بھی اس میں بڑا دخل تھا۔ بہرحال اس وقت تو روسی اپنے مفتوحہ علاقے کے نظم و نسق کے ذمہ وار تھے اور انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا تھا۔ راتوں کو اب بھی کبھی کبھی گولیاں سنسناتی رہتیں اور دل دہلا دینے والی چیخ و پکار اور آہ اور بکا کی آوازیں آتی رہتیں۔ حالانکہ اعلان اور وعدے کے مطابق نازی افواج نے تقریباً تمام محاذوں پر ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی ملک کو فتح کر لینے کے بعد وہاں کے عوام کو بھی فتح کرنا حقیقتاً سب سے بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ دوسری جنگ عظیم کی اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روسی فوج نے برلن کو فتح کرنے کے بعد کیا کیا اور کیسے کیسے ظلم ڈھائے۔